بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا عَرَفْتَ مَفْهُومَ الْكُلِّيَّةِ فَكَذَلِكَ جُزْئِيَّةُ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنفَصِلَةِ لَيْسَتْ بِجُزْئِيَّةِ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِي بل بجزئیۃ الازمان والاحوال حتی یکون الحکم بالاتصال والانفصال فی بعض الازمان وعلی بعض الاوضاع المذکورہ۔ ابھی تک شرطیہ میں کلیات کا بیان تھا، یعنی کلیہ متصلہ اور کلیہ منفصلہ کا بیان تھا۔ یہاں سے جزئیہ شرطیہ کا بیان ہے۔ کلیات کی بحث میں یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ شرطیات میں کلیہ ہونے کا دار و مدار مقدم یا تالی کے کلی ہونے پر نہیں، جس طرح سے کہ حملیات میں کلیہ ہونے کا دار و مدار موضوع اور محمول کے کلی اور جزئی ہونے پر نہیں تھا، ٹھیک اسی طرح سے جزیہ شرطیہ میں بھی مقدم اور تالی کے جزئی ہونے پر جزیہ ہونے کا مدار نہیں ہے، جس طرح سے کہ کلیہ میں مقدم اور تالی کے کلی ہونے پر دار و مدار اس کا نہیں تھا، بلکہ جزیہ ہونے میں ازمان اور اوضاع کا دخل ہے۔ یعنی ازمان اور اوضاع اگر جزیہ ہیں تو شرطیہ جزیہ ہوگا، یعنی اگر سارے زمانوں میں اور ساری اوضاع ممکنہ میں حکم نہیں ہے بلکہ بعض ہی ازمان میں حکم لگایا گیا اتصال یا انفصال کا، اسی طرح سے بعض ہی اوضاع ممکنہ پر اتصال یا انفصال کا حکم لگایا گیا تو اسے شرطیہ جزئیہ کہتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ مَفْهُومَ الْكُلِّيَّةِ، جب آپ کلیہ کا مفہوم جان چکے، فَكَذَلِكَ جُزْئِيَّةُ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنفَصِلَةِ، تو اسی طرح سے جزیہ متصلہ اور منفصلہ بھی لیست بجزئیۃ المقدم والتالی، مقدم اور تالی کے جزیہ ہونے سے نہیں ہے، بل بجزئیۃ الازمان والاحوال، بلکہ شرطیہ جزیہ ہونے کا دار و مدار ازمان اور احوال کے جزئی ہونے پر ہے۔ حتی یکون الحکم بالاتصال والانفصال فی بعض الازمان وعلی بعض الاوضاع المذکورہ، یہاں تک کہ اتصال اور انفصال کا حکم بعض ازمان اور بعض اوضاع مذکورہ پر ہی ہوگا، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ جب ایک شے حیوان ہوگی تو وہ انسان ہوگی۔ تو یہاں پر انسان ہونے کا جو حکم لگایا گیا یہ حیوان کی ساری تقدیروں پر نہیں، ساری اوضاع ممکنہ پر اور سارے زمانوں میں انسان ہونے کا حکم نہیں لگایا گیا، بلکہ
حیوان کی بعضی اوضاع اور بعضی ازمان پر انسان ہونے کا حکم لگایا گیا، یعنی حیوان جب ناطق ہو تو اسی وقت وہ انسان ہوگا، اور اگر وہ ناطق نہیں ہے بلکہ ساحل ہے یا ناحق ہے یا نابح ہے، تو یا اس کے علاوہ ناطق کے علاوہ کچھ بھی ہے تو انسان نہیں ہو سکتا۔ تو حیوان کے لیے انسانیت کے لازم ہونے کا جو حکم لگایا گیا وہ حیوان کی ساری اوضاع پر نہیں، سارے ازمان میں نہیں، بلکہ حیوان کی ایک مخصوص وضع کی تقدیر پر انسان کو لازم، انسانیت کو اس کے لیے لازم کیا گیا، اور وضع یہ ہے کہ حیوان جب ناطق ہو۔ تو یہاں پر یہ حکم سارے زمانوں میں اور ساری اوضاع پر نہیں لگایا گیا، بلکہ بعضی ازمان میں اور بعضی اوضاع پر یہ حکم لگایا گیا ہے۔ حتی یکون الحکم بالاتصال والانفصال فی بعض الازمان وعلی بعض الاوضاع المذکورہ، یہاں تک کہ اتصال اور انفصال کا حکم بعض ازمان اور بعض ہی اوضاع مذکورہ پر ہوگا، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کبھی ایسا ہوگا کہ جب ایک شے حیوان ہو تو انسان وہ چیز ہوگی۔ فإن الحکم بلزوم الانسانیت للحیوان انما ہوا علی وضع کونہ ناطقا، کیونکہ حیوان کے لیے انسانیت کے لزوم کا حکم یہ اس وقت ہے جبکہ حیوان ناطق ہونے کی وجہ پر، یعنی حیوان جب ناطق ہوگا اسی وقت وہ انسان ہوگا، ایسا نہیں کہ حیوان ہمیشہ انسان ہوگا، بلکہ جب وہ ناطق ہوگا تبھی انسان ہوگا۔ واقع قولینا، یہ مثال تھی متصلہ کی، اب منفصلہ جزیہ کی مثال۔ واقع قولینا قد یکون اما یکون ھذا الشیء نامیا او جمادا، یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ شے یا تو نامی ہوگی یا جماد ہوگی۔ تو یہاں پر نامی یا جماد ہونے کا جو حکم لگایا گیا یہ اس شے کی ساری تقدیروں پر نہیں، ساری اوضاع پر نہیں، بلکہ اس کی ایک مخصوص وضع پر یہ حکم لگایا گیا ہے، اور مخصوص وضع یہ ہے کہ وہ شے عنصریات میں سے، کیونکہ عنصریات پر ہی مناطقہ نامی یا جماد کا اطلاق کرتے ہیں، باقی فلکیات پر یہ اطلاق نہیں کرتے، اس لیے یہاں نامی یا جماد ہونے کا جو حکم لگایا گیا وہ شے کی تمام اوضاع ممکنہ پر نہیں بلکہ اس کی ایک مخصوص وضع پر حکم لگایا گیا کہ وہ شے عنصریات میں سے ہو۔ واقع قولنا، اور جیسے کہ ہم کہیں قد یکون اما یکون ھذا الشیء نامیا او جمادا فإن العناد بینہما انما یکون علی وضع کونہ من العنصریات، کیونکہ ان دونوں کے درمیان عناد، یعنی نامی اور جماد کے درمیان عناد، یہ ہے اس وضع پر ہے جبکہ وہ شے عنصریات میں سے۔ یہ بیان تھا جزیہ شرطیہ کا۔ اب یہاں سے خصوصیہ شرطیہ کا بیان۔
یعنی مخصوصہ شرطیہ کا بیان، واما خصوصیت الشرطیہ اور رہا خصوصیہ شرطیہ۔ تو قضیہ حملیہ میں جب کسی شخص معین پر حکم ہوتا ہے تو اسے قضیہ مخصوصہ کہتے ہیں اور اس کو قضیہ شخصیہ بھی کہتے ہیں۔ تو حملیات میں افراد پر حکم ہوتا ہے اور یہاں اوضاع پر حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اوضاع حملیات میں افراد کی منزل میں ہوتے ہیں۔ تو جیسے حملیہ میں کسی فرد معین پر حکم ہوتا ہے تو وہ حملیہ مخصوصہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے شرطیہ میں اگر کسی خاص وضع پر حکم، کسی متعین وضع پر حکم، کسی متعین حالت پر، کسی متعین زمانے میں حکم ہو تو اسے شرطیہ مخصوصہ کہیں گے۔ جیسے کہ ہم کہیں ان جئتنی الیوم اکرمتک، اگر آج تم میرے پاس آؤ گے تو میں تیری تعظیم کروں گا، تیری عزت کروں گا۔ تو یہاں پر اکرام کا جو حکم لگایا گیا، عزت کرنے کا جو حکم لگایا گیا، وہ ساری اوضاع پر نہیں، سارے زمانوں میں نہیں کہ کبھی بھی آؤ گے تو میں تیری عزت کروں گا، بلکہ ایک متعین زمانے میں۔ اور متعین زمانہ کیا ہے؟ آج۔ اور وہی مخصوص وضع، یعنی میرے پاس آؤ گے، کسی اور کے پاس نہیں، میرے پاس آؤ گے تو میں تیری عزت کروں گا۔ تو یہ ہے شرطیہ مخصوصہ۔ وَأَمَّا خصوصیت الشرطیہ، اور رہا خصوصیہ شرطیہ، فَبِتَعَيُّنِ بَعْضِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ، تو بعض ازمان اور بعض احوال کے تعین سے یہ قضیہ بنتا ہے، یعنی زمانہ متعین ہو، اسی طرح سے حال بھی متعین ہو، وضع بھی متعین ہو تو شرطیہ مخصوصہ کا قولینا۔ جیسے کہ ہم کہیں ان جئتنی الیوم اکرمتک، اگر آج تم میرے پاس آؤ گے تو میں تیری عزت کروں گا۔ وَأَمَّا إِهْمَالُهَا، اور رہا شرطیہ کا مہملہ ہونا، یعنی حملیہ جیسے مہملہ ہوتا ہے اسی طرح سے شرطیہ بھی مہملہ ہوتا ہے۔ تو حملیہ مہملہ میں جس طرح سے یہ کہا گیا کہ حکم افراد پر ہو اور افراد کی مقدار کلن یا بعضن نہ بیان کی گئی ہو بلکہ اسے مہمل رکھا گیا ہو تو وہ مہملہ ہے، اسی طرح سے شرطیہ مہملہ میں چونکہ حکم اوضاع پر ہوتا ہے تو اگر اوضاع کو یہاں نہ بتایا گیا ہو کہ ساری وضعوں پر یہ حکم لگایا گیا یا بعض اوضاع پر یہ حکم لگایا گیا، کلن یا بعضن اوضاع اور زمانوں کی صراحت نہ کی گئی ہو تو وہ ہے شرطیہ مہملہ۔ وَأَمَّا إِهْمَالُهَا، اور رہا شرطیہ کا مہملہ ہونا، فَبِإِهْمَالِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ، تو یہ ہے ازمان اور احوال کے مہمل ہونے سے ہوتا ہے۔ وَبِالْجُمْلَةِ الْأَوْضَاعُ وَالْأَزْمِنَةُ فِي الشَّرْطِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْأَفْرَادِ فِي الْحَمْلِيَّةِ، حاصل یہ ہے کہ شرطیہ میں اوضاع اور ازمنہ حملیہ میں افراد کی منزل میں، فَكَمَا أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا إِنْ كَانَ عَلَى فَرْدٍ مُعَيَّنٍ فَهِيَ مَخْصُوصَةٌ، تو جس طرح سے حملیہ میں حکم اگر فرد معین پر ہو فیا مخصوصہ، تو وہ کیا ہے؟ مخصوصہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ، اور اگر فرد معین پر حکم نہ ہو،
فَإِن بُيِّنَا کمیت الحکم، تو اگر حکم کی کمیت اور مقدار بیان کر دی گئی ہو، بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ الْأَفْرَادِ او عَلَى بَعْضِهَا، کہ حکم کل افراد پر ہے یا بعض افراد پر، یہ مقدار بتا دی گئی، فَهِيَ الْمَحْصُورَةُ، تو کیا ہے؟ محصورہ۔ وَإِلَّا فَهِيَ الْمُهْمَلَةُ، ورنہ یعنی اگر حکم کی کمیت اور مقدار نہ بتائی گئی ہو تو وہ محملہ ہے۔ كَذَلِكَ الشَّرْطِيَّةُ إِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِالِاِتِّصَالِ وَالْإِنْفِصَالِ أَوِ الْإِنْفِصَالِ فِيهَا عَلَى وَضْعٍ مُعَيَّنٍ فَهِيَ مَخْصُوصَةٌ، اسی طرح سے شرطیہ میں اگر اتصال یا انفصال کا حکم کسی وضع معین پر ہو، کسی معین حالت پر ہو، فَهِيَ مخصوصہ، تو وہ مخصوصہ ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ، فَإِن بُيِّنَا کمیت الحکم، ورنہ یعنی اگر کسی معین وضع پر حکم نہیں ہے تو اب اگر حکم کی کمیت اور مقدار بیان کر دی گئی ہے، بِأَنَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَوْضَاعِ أَوْ بَعْضِهَا، کہ وہ حکم تمام اوضاع پر ہے یا بعض اوضاع پر حکم ہے، تمام اوضاع پر حکم ہے یا بعض پر ہے، فَهِيَ مَحْصُورَةٌ، تو کیا ہے؟ محصورہ ہے۔ وَإِلَّا فَمُهْمَلَةٌ، ورنہ وہ کیا ہے؟ محملہ ہے۔ وَسُورُ الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ، اب یہاں سے سور کا بیان، تو کہتے ہیں وَسُورُ الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ فِي الْمُتَّصِلَةِ كُلَّمَا وَمَهْمَا وَمَتَى، شرطیہ متصلہ میں موجبہ کلیہ کا سور کلما، مہما اور متا، یعنی یہ تین الفاظ، کلما، مہما اور متا، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یا کہیں مہما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یا کہیں متا کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یعنی جب بھی آفتاب طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ تو یہاں پر طلوع آفتاب کی ساری وضعوں پر، طلوع آفتاب کی ساری وضعوں پر وجود نہار کا حکم لگایا گیا، یعنی جب بھی آفتاب طلوع ہوگا، طلوع آفتاب کی کوئی بھی وضع، یعنی خواہ دن صاف ہو یا کوہرا پڑ رہا ہو، بارش ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، بدلی ہو یا بدلی نہ ہو، جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ وَفِي الْمُنْفَصِلَةِ، اور منفصلہ میں موجبہ کلیہ کا سور ہے دائماً، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں دائماً اما یکون الشمس طالیۃ او لا یکون النہار موجودا، یعنی ہمیشہ ایسا ہوگا کہ یا تو سورج طلوع ہوگا یا دن موجود نہیں ہوگا، ہمیشہ ایسا ہوگا کہ یا تو سورج طلوع ہوگا یا دن موجود نہیں ہوگا۔ تو آفتاب کا طلوع ہونا اور دن کا موجود نہ ہونا، ان دونوں میں عناد ہے کہ نہیں، کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ فِيهِمَا، اور دونوں میں سالبہ کلیہ کا سور، یعنی شرطیہ
خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ، دونوں میں سالبہ کلیہ کا سور ہے لیسا البتہ۔ اب دونوں میں اس کی مثال دے کر کے کہتے ہیں اما فی المتصلہ، رہا متصلہ میں سالبہ کلیہ کا سور فقا قولینا، تو جیسے کہ ہم کہیں لیسا البتہ اذا کان الشمس طالیۃ فاللیل موجود، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جب سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جب سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو، کہ ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا فِي الْمُنْفَصِلَةِ، اور رہا منفصلہ میں فقا قولنا، تو جیسے کہ ہم کہیں لیسا البتہ اما یکون الشمس طالیۃ و اما ان یکون النہار موجودا، لیسا البتہ اما یکون الشمس طالیۃ و اما ان یکون النہار موجودا، اس کو تو لا موجودا ہونا چاہیے، اس لیے کہ تنافی طلوع آفتاب اور وجود نہار میں تو ہے نہیں، تنافی وجود طلوع آفتاب اور وجود نہار میں تو ہے نہیں۔ جب سورج طلوع ہوگا تو دن تو موجود ہی ہوگا، جب سورج طلوع ہوگا تو دن تو موجود ہی ہوگا، ان دونوں میں کہاں تنافی؟ تنافی تو ہے طلوع آفتاب اور نہار کے موجود نہ ہونے میں، ان دونوں میں تنافی۔ نہ معلوم کیسے اس کو مثال میں پیش کر دیا ہے، یا تو یوں کہنا چاہیے اما یکون اللیل موجودا لیسا البتہ اما یکون الشمس طالیۃ و اما یکون اللیل موجودا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یا تو سورج طلوع ہو اور یا رات موجود ہو، یعنی دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کہ دن بھی طلوع ہو اور لیل بھی موجود ہو، دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور دونوں کا ارتفاع بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کا ارتفاع بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ دن طلوع ہو اور نہ رات موجود ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تبھی تو تنافی ہوگی دونوں میں، تو یہاں پہ النہار کی جگہ لیل ہونا چاہیے۔ وَالسُّورُ الْمُوجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ فِيهِمَا، اور دونوں میں موجبہ جزیہ کا سور قد یکونو کا قولنا، یعنی شرطیہ متصلہ ہو یا منفصلہ، دونوں میں موجبہ جزیہ کا سور ہے قد یکون کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں قد یکون اذا کان الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو یہ موجبہ جزیہ کی مثال ہے۔ وَإِمَّا يَكُونَ، اور یہ مثال تھی متصلہ کی اور منفصلہ کی مثال، وَقَدْ يَكُونُ إِمَّا يَكُونَ الشَّمْسُ طَالِيَةً أَوْ يَكُونُ اللَّيْلُ مَوْجُودًا، یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ یا تو سورج طلوع ہوگا یا رات موجود ہوگی، اور دونوں میں سالبہ جزیہ کا سور قد لا یکون ہے، یعنی شرطیہ متصلہ ہو یا منفصلہ، دونوں میں سالبہ جزیہ کا سور ہے قد لا یکون کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں قد لا یکون اذا کان الشمس طالیۃ کان اللیل موجودا، یہ متصلہ سالبہ جزیہ کی مثال ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جب سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو، اور منفصلہ کی مثال
وقد لا یکون اما ان یکون الشمس طالیۃ و اما ان یکون النہار موجودا، یہاں پر بھی نہار ہو گیا ہے، یہاں پر بھی کیا ہو گیا، نہار لیل ہونا چاہیے اس کو۔ وَبِإِدْخَالِ حرف السلب علی سور الایجاب الکلی، یعنی سالبہ جزیہ کا ایک سور تو ہے قد لا یکون، اور دوسرا سور یہ ہے کہ ایجاب کلی کے سور پر حرف سلب کو داخل کر دیا جائے، جیسے کہ لیسا کلما یا لیسا مہما یا لیسا متا متصلہ کی صورت میں، اور لیسا دائمن منفصلہ کی صورت میں۔ لأن اذا قلنا کلما کانا قضا، اس لیے کہ جب ہم کہیں کلما کانا قضا یعنی جب بھی ایسا ہوگا، کانا مفہوم الایجاب الکلی، تو اس کا مفہوم ایجاب کلی، اور ظاہر ہے کہ جب اس پر حرف سلب کو داخل کر دیں گے تو ایجاب کلی کا رفع ہوگا، اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایجاب کلی کا جب رفع کر دیا جائے تو سلب جزئی پر دلالت ہوتی، اس لیے سالبہ جزیہ کا سور جس طرح سے قد لا یکون ہے، اسی طرح سے سالبہ جزیہ کا سور اس وقت بھی بن جاتا ہے جبکہ ایجاب کلی کے سور پر حرف سلب کو داخل کیا جائے۔ لأن اذا قلنا کلما کانا قضا، اس لیے کہ جب ہم کہیں کلما کانا قضا یعنی جب بھی ایسا ہوگا، کانا مفہومہ الایجاب الکلی، تو اس کا مفہوم ہے ایجاب کلی۔ فَإِذَا قُلْنَا لَيْسَا كُلَّمَا، تو جب ہم لیسا کلما کہیں، یکون معناہ رفع الایجاب الکلی، تو اس کا معنی ہوگا ایجاب کلی کا رفع لا محالہ یقینی طور پر۔ وَإِذَا ارْتَفَعَ الْإِيجَابُ الْكُلِّي تَحَقَّقَ السَّلْبُ الْجُزْئِي، اور جب ایجاب کلی کا رفع ہو جائے گا تو سلب جزئی کا وہاں پر تحقق ہو جائے گا، علی ما حققت فی ما سبق، جیسا کہ ما سبق میں میں نے تحقیق کر دی ہے، وہاں قضا فی البواقی، اسی طرح سے باقی میں بھی۔ و اطلاق لفظت لو و ان و اذا فی الاتصال و اما و او فی الانفصال للاہمال، یعنی قضیہ محملہ کے لیے کون سا لفظ آئے گا، تو متن میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ قضیہ متصلہ میں لو ان اور اذا کو مطلق رکھا جائے تو محملہ ہو جائے گا، اور منفصلہ میں اما اور او کو مطلق رکھ دیا جائے تو محملہ ہو جائے گا۔ و اطلاق لفظت لو و ان و اذا فی الاتصال و اما و او فی الانفصال للاحمال، اور اتصال میں لو ان اور اذا کو مطلق رکھا جائے اور انفصال میں اما اور او کو مطلق رکھا جائے للاحمال محملہ کے لیے، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ متصلہ کی مثال ہے، اور منفصلہ کی مثال وَإِمَّا أَن يَكُونَ الشَّمْسُ طَالِيَةً وَإِمَّا أَن لَّا يَكُونَ النَّهَارُ مَوْجُودًا، تو یہ دونوں مثالیں محملہ کی ہیں، پہلی مثال متصلہ محملہ کی ہے اور دوسری مثال منفصلہ محملہ کی۔ آج کہاں سب لوگ رہ گئے؟ آئے ہی نہیں گھر سے، آج اکیلے آپ آئے ہیں، کوئی بھاگ لیا۔